زندگی میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے چاہیے ہی چاہیے، اور اس ٹائم پہ جو چیز ہماری مدد کر سکتی ہے نا، وہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز میں مانگی گئی دعا، تہجد میں کی نماز میں بہائے گئے آنسو کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتے، نہ ہی وہ دعا آپ کی کبھی رد ہوتی ہے، نہ ہی وہ آنسو آپ کے کبھی ضائع جاتے ہیں۔ جی ہاں، علماء کرام کہتے ہیں کہ تہجد میں مانگی گئی دعا جو ہے، آپ کا جو ایک سجدہ ہوتا ہے تہجد میں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیتا ہے عرش پر۔ آپ سجدہ فرش پر کرتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو ملا دیتا ہے فرش پر۔ تہجد کی نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پہلے آسمان پر آتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے جو مجھ سے بخشی سے بات کرے، مجھ سے بخش دوں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، مجھ سے رزق مانگے، مجھ سے اولاد مانگے، مجھ سے اپنی شادی کا کوئی بھی مسئلہ ہے مجھ سے وہ مانگے، میں اسے عطا کر دوں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ تہجد نے میری لائف کو کتنا چینج کیا۔ میں باقی سب کی بات نہیں کرتی، حالانکہ آپ کو تہجد پہ نا بہت ساری میریکل سٹوریز یوٹیوب پہ ہر جگہ مل جائیں گی۔ بہت ساری لوگوں کی زندگیوں کے واقعات ہیں جو کہ اگر آپ کھول کے پڑھنا سٹارٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تہجد کتنی پاورفل ہے۔ میں یہاں پہ اپنی چھوٹی سی آپ کو ایک بتاتی ہوں کہ میں نے اپنی لائف کو تہجد کے ذریعے کیسے چینج کیا۔ آپ یقین کریں، جب مجھے نا کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے نا، فار ایگزامپل اگر میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، میں نے یونیورسٹی جانا ہے، میں نے کہیں پر بھی جانا ہے، میں نے باہر جانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تب بھی اللہ سے مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے لوں؟ مما سے نہیں مانگتی، بابا سے نہیں مانگتی، میں اپنے اللہ سے مانگتی ہوں، اس اللہ سے جو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور لٹرلی ایک ٹائم میری زندگی میں ایسا آیا تھا جب میں کہی تھی کہ بس اس کے بعد نہ مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر اسی طرح نا میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی تہجد کی، ایک لیڈی کی شارٹس دیکھی تھی چھوٹی سی، اور انہوں نے اس طرح سے بتایا تھا کہ تہجد میں جو ایک سجدہ ہے تہجد کا، وہ ایک ایسا تیر ہے کہ جو اپنے نشانے سے کبھی بھی نہیں چوکتا۔ تو بس اس دن سے میں جو تہجد پڑھی تھی نا، میں کہتی ہوں کہ میری لائف کی وہ ایسی تہجد تھی کہ جو کبھی نہیں آئی اب تک۔ مطلب 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں صرف آپ نے تہجد میں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہوتی ہیں۔ جو دعا ہے اس میں بہت پاورفل ہوتی ہے، اس میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ آپ کے بند دروازے کو کھول سکتی ہے، وہ امپاسبل کو پاسبل کر سکتی ہے۔ اور تہجد کی دعا وہ تو 100% شورٹی ہوتی ہے کہ آپ کی قبول ہونی ہی ہونی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ٹائم آ گیا جب آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے آپ کی لائف میں، چاہے وہ کسی بھی اینگل سے کسی بھی چیز کی کیوں نہ ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ وہ تہجد پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ آپ 3 دن پڑھیں، آپ ہفتہ پڑھیں، آپ 10 دن پڑھیں، اس کے بعد دیکھیں میریکلز۔ اگر ایک دن آپ کو نہیں کوئی رسپانس ملتا، میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں، بلکہ چھوڑے سب کچھ۔ میری لائف میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا نا کہ الحمدللہ آئی ایم اے تجوید و قرآن انسٹرکٹر اینڈ ٹیچر آلسو، اور مجھے نا آن لائن اسٹوڈنٹس چاہیے تھے۔ میں نے ایک کورس اسٹارٹ کیا تھا اور میں کہتی کہ میں نے 2-3 دن اس کا پوسٹر وغیرہ شیئر کیا نا، تو مجھے نا اسٹوڈنٹس نہیں مل رہے تھے، اور لٹرلی میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے دعا کی، میں نے تہجد پڑھی، اور تہجد میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے اسٹوڈنٹس مانگے۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے، میں ایک رات جو ہے وہ تہجد پڑھ کے میں نے مارننگ تک جو ہے میں نے تھوڑا سا ریسٹ کر کے، جب میں مارننگ میں 9-10 کا ٹائم ہوا تو میرے پاس 4 اسٹوڈنٹس آ گئے تھے، 4، اور میں لٹرلی شاک تھی کہ اللہ تعالیٰ 2-3 گھنٹے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے، ایک کہاں سے، ایک کراچی سے، ایک سندھ سے، اور ایک پتہ نہیں کہاں سے اور کہاں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اسٹوڈنٹس دیے۔ اور جب میں ان سے بات کی تو مجھے کہتے ہیں کہ ہم کافی ٹائم سے ایک آن لائن ادارہ ڈھونڈ رہے تھے کہ جہاں سے ہم اپنی ایجوکیشن کو، آن لائن تعلیم کو، یا جو قرآن کی تعلیم ہے اس کو ہم اپنی کنٹینیو کر سکیں۔ اور میں کہتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے دے دی، صرف ایک سجدہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ اور میں آپ کو طریقہ بھی بتاتی ہوں کہ آپ نے تہجد میں پڑھنا کیسے ہے۔ 2 نفل آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں۔ فرسٹ رکعت میں جب آپ کھڑے ہو نا تو آپ کوئی سورت اسٹارٹ کر دیں، جو سورت آپ کو جو لمبی ہے نا، جو آپ کو اچھے سے آتی ہے، جو اما پارے کی صورتیں ہیں، چھوٹی صورت نہیں، کوئی بڑی صورت پڑھیں جو آپ کو اچھے سے آتی ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتی زبانی تو آپ قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا لیں، اس کو دیکھ کے پڑھ لیں، لیکن زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ اور اس کے بعد سیکنڈ رکعت کے لیے بھی آپ کھڑے ہو کے جب قرآن پڑھیں، کوئی آپ کو لمبے چوڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں آپ اتنی دفعہ جو ہے ایک چیز کو پڑھیں، دوسری پڑھیں، ہاں وہ بھی جو ہے وہ اثر کرتے ہیں، لیکن ابھی جس کے بعد آپ کے ساتھ تہجد کی گاری، اگر آپ نے اپنی کسی بھی دعا کو منوانا ہے، کوئی بھی ایسا چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے چاہیے ہی چاہیے، مت مانگے کسی سے، مت لگائیں امیدیں دنیا والوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے مانگے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے نا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی نہیں، کچھ بھی چاہیے نا،
فار ایگزامپل اگر یہاں پہ میری جتنی بھی بہنیں دیکھ رہی ہیں, اگر آپ کے گھر میں چینی نہیں ہے نا, پتی ختم ہو گئی ہے, چینی پتی ختم ہو, نمک ختم ہو گئی ہے آپ کے گھر میں, تب بھی آپ اللہ سے مانگیں, مت مانگے کسی اور سے, مت مانگے اپنے ہسبینڈ سے, اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیے وہاں سے عطا کریں گے کہ وہاں سے کوئی بھی آپ کو عطا نہیں کر سکتا, نہیں آپ کا ذہن و گمان وہاں پہ جا سکتے ہیں. تو پلیز ٹرسٹ آن اللہ, اللہ پہ ایسا توکل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے راستے بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ سے تہجد میں اٹھ کے دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ چیز چاہیے, مجھ سے راضی ہو جائیے. اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ تہجد میں اٹھتے ہیں نا تو آپ کو تہجد میں اللہ مل جاتا ہے, اور جس کو اللہ مل جاتا ہے تو اسے پھر دنیا میں اور کیا چاہیے. جس کو اللہ مل جاتا ہے پھر وہ اسے کیا چاہیے اور دنیا میں. بس آپ اللہ کو راضی کر لیں, اور دیکھیں پوری دنیا آپ کے پیچھے آ جائے گی, پوری دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی. صرف ایک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, صرف ایک اللہ تعالیٰ کو. اور ان کو راضی کرنا اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے کہ لٹرلی میں الفاظوں میں آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گی. صرف ایک آنسو بہانا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف بھی کر دیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا بھی لیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو عطا بھی کر دیں گے. تو آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ تک ابھی تک آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تو آج یہ الارم جو ہے وہ سیٹ کیجیے اور 3 days کا, یہ 7 days کا چیلنج لیجیے اور تہجد کی نماز پڑھنا سٹارٹ کیجیے. اور پھر دیکھیے کہ آپ کی لائف میں دروازے کیسے کھلتے ہیں, آپ کی لائف میں میریکلز کیسے ہوتے ہیں. میری لائف میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بہت دفعہ کہ میں نے اپنی لائف کو تہجد کے ذریعے چینج کیا. بہت سارے میری لائف میں ایکسپیرینسز ایسے ہیں جو کہ میں اب یہاں پہ آپ کو نہیں بتا سکتی, لیکن بہت کچھ ایسا ہوا ہے جو کہ جسٹ مجھے تہجد کی وجہ سے ملا ہے. اینڈ لٹرلی میرا اللہ پہ اتنا پکا ٹرسٹ ہے نا کہ میں کہتی ہوں کہ اگر مجھے کچھ بھی چاہیے آئی جسٹ پرے تہجد, جسٹ 2 نفل پڑھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ صبح تک مجھے عطا بھی کر دیتے ہیں. جب مجھے کر سکتے ہیں, مجھ جیسے گنہگار بندی کو کر سکتے ہیں, تو آپ کو کیوں نہیں کر سکتے. پلیز اللہ سے مانگیے اور تہجد کی نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیجیے. اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑی سی بھی خیر ملی ہے تو ضرور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی تہجد کی نماز پڑھنا سٹارٹ کر کے. ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.